औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेबाक के साथ मैं हूं चौधरी शहबाज रईं। नाज़रीन, आज बात करेंगे पंजाब की और एक ऐसी अथॉरिटी की, एक ऐसे कानून की जिसने मुसीबतों पे जो फंसे शहरी हैं, पंजाब के जो लोग हैं, अगर बात की जाए महंगाई की, बेरोजगारी की या हेल्थ की, एजुकेशन की, तो हर किसी में आम शहरी जो है वो फंसे नजर आते हैं। मगर इन्हीं शहरियों पे एक बड़ी मुसीबत जो है वो और आन पड़ी है, उसका नाम है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। नाज़रीन, पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन भी इसमें आमने सामने नजर आते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि हुकूमती जो अरकान असेंबली हैं वो भी अपने ही हुकूमत के इस जो अथॉरिटी है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है, ये नोटिफिकेशन किया गया और उसके बाद 30 जून तक का टाइम दिया गया था कि 1 जुलाई से ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, कोई भी जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की जाएगी वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के बाद की जाएगी। तो अब हम आपको डिटेल बताएंगे कि अभी आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ले सकते हैं या नहीं और इसका क्या तरीकेकार है। यहां तक हुकूमती नुमाइंदे जो है इससे बड़े तंग नजर आए और असेंबली फ्लोर पर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो है उन्होंने आवाज भी बुलंद की। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत एक तरफ दावे करती नजर आती कि वो सूबे में लैंड रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बना चुकी है, बल्कि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। जायदाद की खरीदो फरोख्त को शफाफ बनाने के लिए और महफूज बनाने के लिए, जो कि मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा इकदाम है, जो अब से पहले हो जाना चाहिए था, मगर खाली आपके कहने से ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो उसके आप बताते हैं कि उसके फवाइद ये हैं, फवाइद तो बेहतरीन है, ये आपका एक बेहतरीन अमल साबित होगा, मगर इस पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा। आपने कहा कि पंजाब का जो लैंड रिकॉर्ड है वो डिजिटल हो चुका है, मगर अभी तो इसमें बहुत सारे होल हैं। अभी तो आपने खुद भी अब कह दिया है कि इसमें अभी बहुत सारे मोजे डिजिटल नहीं हुए, उसके बाद बहुत सारे वनडे जो जिसको तकसीम कहा जाता था वो अभी तक नहीं हुई। तो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए सबसे जरूरी दो चीजें हैं, एक है कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल हो, मैनुअल कोई ना हो, और दूसरा यह है कि तकसीम जो सालम खाते में वनडे होते हैं, जो फैमिली के होते हैं, आपसी लोगों के होते हैं, वो होने चाहिए। तो वो तो आप कर नहीं सके अभी, तो फिर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर कैसे इंप्लीमेंट होगा। और अगर उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता तो जुलाई शुरू हो चुका है, आज 3 जुलाई है, तो फिर लोग कैसे खरीद और फरोख्त करेंगे, कैसे, जिसने अगर कोई किसी से प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो ट्रांसफर कैसे करवाएगा, किसी ने बयाना किया है तो अगर जुलाई का टाइम है या जून का टाइम है तो वो उसमें इंप्लीमेंट कैसे करवा सकेगा। इन सब चीजों को हम आपको आगे चल के बताते हैं। जायदाद की खरीदो फरोख्त को शफाफ बनाने के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा इनिशिएटिव है, मगर इस पे इंप्लीमेंट होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि अवाम, पंजाब की अवाम जहां से बहुत सारे मसाइल में फंसी हुई है, एक नए मसाइल में फंसती नजर आती है। अच्छा नाजरीन, इसके साथ साथ असेंबली की भी हालिया इजलासों की आपको अपडेट बताएंगे कि अपोजिशन क्या कहती है और हुकूमती जमात के जो अरकान असेंबली है वो इस पे क्या कहते हैं। जो अपोजिशन है उनका कहना कि मंसूबा जो है बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है और इसने एक नई बहस छोड़ दी है। असेंबली इजलास के दौरान अपोजिशन के जो अरकान है उन्होंने इल्जाम आयद किया है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का मंसूबे को अमली तौर पर अभी रोक देना चाहिए, और जब तक के तमाम जो डिवीजन है इसके तमाम रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल नहीं हो जाता और तमाम तकसीम और वनडे नहीं हो जाते, तब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, लोगों को आसानियां पैदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई साल गुजरने के बावजूद पंजाब में जमीनों का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल नहीं हो सका, जबकि इस मंसूबे पे अरबों रुपए खर्च चुके हैं। ये मंसूबा कोई इसी साल नहीं शुरू हुआ, पिछले साल नहीं शुरू हुआ, एक लंबे अरसे से चलते आ रहा। और अगर एलडीए अथॉरिटी की रिकॉर्ड डिजिटल की बात की जाए तो एलडीए 2010 से लगा रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए, आज 16 बरस गुजरने के बाद भी वो अपना मुकम्मल रिकॉर्ड जो है डिजिटल नहीं कर सकता। और यही वजह मुझे लगता है कि यही पंजाब गवर्नमेंट का और पंजाब रेवेन्यू का जो है वही हाल है। आपने डेट क्यों दी, आपने लोगों के लिए परेशानी में इजाफा क्यों किया। अगर आप तैयार नहीं थे तो इसके लिए टाइम लेना चाहिए था। अगर अभी जून तक नहीं था तो आपको फिर भी लोगों को रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी और खुद को रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी। आगे चल के हम हुकूमती अरकान जो है उनकी भी आपको बातें बताते हैं, और जो एसएमबीआर ने जो उनसे बात की वो भी आपको बताते हैं। इनके मुताबिक
شہری آج بھی فرد انتقال رجسٹری اور دیگر ضروری دستاویزات کے لیے دفتر کے چکر لگانے پر مجبور ہے. کہاں گیا آپ کا ڈیجیٹل؟ دلچسپ بات یہ رہی کہ صرف اپوزیشن ہی نہیں بلکہ حکومتی بینچوں سے بھی سخت آوازیں سنائی دیں، جس پہ کہ اسپیکر نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا، ڈیپلی دیکھا جائے گا، جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو دیکھا جائے گا. حکومتی رکن ایم پی ہیں امجد بھٹی نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا، اپنی ہی حکومت کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان انہوں نے اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر اپنی زمین کی فرد اور ونڈے، وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کی اپنی ذاتی زمین ہے، اس کی تقسیم کے لیے 1 سال ہو گیا ہے. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی عام خرید و فروخت کرنے والے نہیں ہیں، یہ ایک بااثر ایم پی ہیں اور اس جماعت کے ایم پی ہیں جن کی جو اقتدار میں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ 1 سال سے مجھے چکر لگانے پڑ رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میرا تقسیم اور میرا ونڈا نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات بتائی. انہوں نے کہا میں ایس ایم بی آر کے پاس گیا ہوں. ایس ایم بی آر کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ تیار نہیں ہیں تو پھر آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کا ٹائم 30 جون کیوں دیا اور کیوں آپ لوگوں سے ایسے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تیار تو بالکل نہیں ہیں، مگر یہ لوگوں کے سر پر پڑے گی تو لوگ بھی کریں گے اور ہم بھی کریں گے. کیا آپ لوگوں نے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ آپ لوگ انہی کے تنخواہوں سے پیسے لیتے ہیں، انہی کے ٹیکسوں سے آپ کی عیاشیاں چلتی ہیں، آپ کے اے سیوں کے گرمی میں آپ کے اے سی چلتے ہیں انہی کے پیسوں سے، ٹیکسوں سے. سردیوں میں جو ہیٹر چلتے ہیں انہی کے ٹیکسوں کے پیسوں سے چلتے ہیں جناب. اور آپ انہی کو کہہ رہے ہیں جب ان کے سر پر پڑے گی تو پھر یہ دیکھ لیں گے. یہ تو اللہ کے بندو اس طرح تو نہ کریں، عوام کو ذلیل تو نہ کریں، تذلیل تو نہ کریں عوام کی. اس کے ساتھ ناظرین یہ تو تھے ایک ایم پی. اگر عام آدمی ہوتا آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تو نہ ایس ایم بی آر سے مل سکتا تھا، عام بندہ، عام شہری، عام سائل، اور نہ ہی وہ کوئی ان سے بات کر سکتا تھا. یہ بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ریونیو سسٹم کے بارے میں تحفظات صرف اپوزیشن تک محدود نہیں ہیں بلکہ حکومتی ارکان بھی سروس ڈیلیوری سے اس کی پریشان ہے، اس کی سست روی سے پریشان ہے. اب سوال یہ ہے اگر ڈیجیٹلائزیشن کامیاب ہو چکی ہے جس طرح حکومت وقت اقتدار والے کہہ رہے ہیں، تو پھر آج بھی عام آدمی جو ہے وہ فرد نکلوانے پہ کیوں مجبور ہے اور اپنا ریکارڈ دفتروں میں جا کے ڈھونڈنے پہ کیوں مجبور ہے؟ کیا تمام جو کچھ سوالات ہیں، کیا تمام اضلاع کا لینڈ ریکارڈ مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو چکا ہے یا نہیں؟ تمام ریکارڈ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں اور کالونیوں کا ریکارڈ جو ہے حکومتی نظام میں موجود ہے. جس طرح کے پیچھے ایل ڈی اے اور پیلرا نے کہا کہ 30 جون تک تمام کی تمام کوآپریٹو پرائیویٹ جو سوسائٹیز ہیں وہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ ایل ڈی اے پیلرا میں جمع کروائیں. مگر مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی شاید کسی 2-4 سوسائٹیوں میں نے بھی نہیں کروایا. تو پھر آپ کسی طرح گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کس طرح امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ عوام کو آپ نے ایک چلتا کاروبار، ایک انڈسٹری، پراپرٹی انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز جڑی ہیں. اگر کوئی پلاٹ خریدتا ہے، کنسٹرکشن شروع کرتا ہے، تو اس کے ساتھ درجنوں جو انڈسٹریز ہیں وہ جڑ جاتی ہیں اور تمام کے تمام ورکنگ میں آ جاتی ہیں. جب انڈسٹری چلتی ہے تو ملک کی معیشت کا پہیہ بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ ملک کی معیشت کا پہیہ روکنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر پراپرٹی کوئی خریدے گا ہی نہیں، اگر کسی کے نام ٹرانسفر ہوگی نہیں، تو کوئی گھر کیسے بنائے گا، کوئی پلازا کیسے بنائے گا، کوئی مال کیسے بنائے گا، کوئی سوسائٹی کیسے بنائے گا، کیسے نظام چلے گا؟ جو ٹرانزیکشن ادھوری ہیں، جو ٹرانزیکشن درمیان میں جن لوگوں نے بیانے کیے ہوئے ہیں، ٹوکن کیے ہوئے ہیں، وہ امپلیمنٹ کی طرف کیسے جائیں گے؟ وہ اپنے ڈیسیژن کی طرف کیسے جائیں گے؟ کیسے ٹرانسفر کریں گے ایک دوسرے کو؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کے جواب آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. عوام کو آپ نے پھنسا کے رکھ دیا بیچ، وہ کہتے ہیں نا بیچ سمندر لا چھوڑ دیا ہے. نہ وہ ساحل کے ہیں، نہ کنارے کے ہیں، نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں. وہ جائیں تو جائیں کہاں جائیں؟ اگر یہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا تو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ منصوبے کی موجودہ حیثیت کیا ہے؟ حکومت کا موقف ہے کہ لینڈ ریکارڈ کو جو کمپیوٹرائزیشن ہے اور ریونیو اصلاحات مرحلہ وار جاری ہیں، یعنی کہ چل رہی ہیں، جبکہ اپوزیشن کا دعویٰ کہ منصوبوں کی رفتار سست اور اسی وجہ سے عوام اور سرمایہ کار اور پراپرٹی سیکٹر غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہیں. بھئی اگر یہ چل رہے ہیں مراحل
تو اس مراحل میں آپ فائنل گرین سرٹیفکیٹ کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر تو کسی کا ریکارڈ ڈیجیٹل نہیں ہے اس کو بھی نہیں ملے گا، اور اگر دوسری طرف کسی کا ونڈا یا تقسیم نہیں ہے تو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ اس کو بھی نہیں مل سکتا، تو پھر یہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ملے گا کس کو؟ اور اگر جن کے ریکارڈ ڈیجیٹل ہو چکا ہے، جن کی تقسیم ہو چکی ہے، آپ نے ان کے لیے اتنی جو شرائط ہیں اتنی سخت اور مشکل رکھ دی ہیں کہ وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ پہلے آپ آفس جائیں، پہلے ٹوکن لیں، پھر وہاں سے فی جمع کرائیں، فی جمع کرانے کے بعد بہت سارے مراحل ہیں، اس میں یہ بھی مراحل ہے کہ آپ کے جو سروے کیے جائیں گے، آپ کی جو لینڈ ہے، پلاٹ ہے، گھر ہے، سوسائٹی، اس کے رائٹ لیفٹ سے پوچھا جائے گا لوگوں سے کہ یہ مالک یہ ہے بھئی، تصدیق انہوں نے کرنی ہے کہ آپ نے کرنی ہے؟ عجیب و غریب آپ نے کنفیوژن پیدا کر دیا لوگوں سے۔ رائٹ لائٹ والے جو ہوتے ہیں وہ تو نیبر جو بھی ہوتے ہیں، نیبر کسی کے ساتھ تو بہت اچھے مراسم ہوتے ہیں، اچھے تعلقات ہوتے ہیں، کچھ کے ساتھ تو آپ کی مخالفت ہوتی ہے۔ زیادہ تر ہم نے جو سروے کیا ہے اس میں جو رائٹ لیفٹ والے لوگ ہیں ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ رائٹ لیفٹ والا بھی اس کی تصدیق نہیں کرتا تو آپ اس کو بھی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کریں گے۔ یہ تو ایک بات ہے ایک بعد والے مرحلے کی، لیکن ابھی جو ریکارڈ ڈیجیٹل نہیں ہے، جو تقسیم کا مرحلہ ہے وہ مکمل نہیں ہوا، تو کیسے آپ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ پر عمل درآمد کروائیں گے؟ اب ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ صرف ایک سرٹیفکیٹ یا ایک منصوبے کا نہیں ہے، بلکہ ایک اعتماد کا ہے۔ جب تک زمینوں کا مکمل شفاف اور قابل تصدیق ڈیجیٹل ریکارڈ دستیاب نہیں ہوگا، قبضہ مافیا، جعلی دستاویزات، دوہری فروخت اور طویل قانونی تنازعات جیسے مسائل کا مکمل خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام سے واضح کرے کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کے ساتھ ساتھ مینول جو فرد سسٹم تھا وہ بھی چلے گا، مینول رجسٹری سسٹم بھی چلے گی، یا صرف گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ چلے گا، یا جس طرح کے ایک دو دن سے افواہیں آ رہی ہیں کہ 31/12/2026 تک جو ہے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ حکومت واضح کرے، ممبر جو ہے ریونیو کے، اور یہ واضح کریں، حکومت واضح کرے، اس کے جو منسٹر ہیں وہ واضح کریں کہ اب کیا پالیسی ہے جو عوام کے لیے اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اب ہمارے کچھ سوال ہیں حکومت وقت سے اور ایس ایم بی آر سے، کیا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ منصوبہ فعال ہے یا عارضی طور پہ سے روک دیا گیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 ہے، اب تک کتنے اضلاع اور کتنی جائیدادوں کا جو ریکارڈ ہے مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو چکا ہے؟ نمبر 3، باقی اضلاع اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ریکارڈ کب تک آن لائن دستیاب ہوگا؟ نمبر 4، عام شہریوں کو ان کی اصلاحات کا حقیقی فائدہ کب ملے گا؟ یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت اپوزیشن اپنی ہی ارکان کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا تفصیلی اور دستاویزاتی جواب دے تاکہ حقائق عوام کے سامنے آ سکے۔ ناظرین، یہ تھی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ، اور جو حکومتی ارکان اسمبلی تھے، جو اپوزیشن ارکان اسمبلی تھے، ان کے کچھ بیانات تھے جو کہ حکومت کے اگینسٹ تھے۔ اپوزیشن تو ظاہر ہے حکومت کے اگینسٹ ہی بات کرتی، مگر اگر وہ حکومتی اراکین اسمبلی بھی اپنی ہی حکومتی پالیسیز پہ بات کرے تو اس کا مقصد ہے کہ اس پالیسی میں ضرور کوئی ہول ہے، ضرور کوئی اس میں نقص ایسے ہیں کہ جس کو ترمیم کرنا، جس کو چینج کرنا، جس کے قانون اس میں کچھ چینجز کرنی ضروری ہیں، عوام کے لیے بھی اور اصلاحات کے لیے بھی۔ تو ناظرین، مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔